السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج شریف کو پہلے نزولی طور پر سمجھنے کی کوشش کر لیں گے۔ کنت کنزا مخفیہ، وہ جلوہ جانانہ ہے۔ فاحببت، محبت ہے، محبت نقطۂ آغاز پر ہے، پھر معرفت ہے اور پھر عارف ہے، لیکن یہاں پر عارف اعظم مراد ہے۔ پھر لاہوت میں آیان کو صوت سرمدی کن سے آیان خارجہ میں لانا، سب سے پہلے تعین اول۔ یہ تمام اصطلاحیں اصولی طور پر ایک ہیں، یعنی نظریہ حقیقت محمدیہ، حقیقت محمدیہ۔ صوفیہ تعین اول کہتے ہیں، فقہا صالح اول کہتے ہیں، سائنٹسٹس اور فلسفی جوہر اول کہتے ہیں، محدثین نور اول کہتے ہیں۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ و تحیت و سلام کے حقیقت کے مختلف نظارے ہیں اور اصطلاحات۔ پھر نور اول نے تبسیط فرمایا، الطاف معانی رو پذیر ہوتے چلے گئے، کرسی قلم سب کچھ رو پذیر ہوتا چلا گیا، سب کچھ حقیقت محمدیہ کی تبسیط ہے۔ رب جلیل و جمیل نے مراتب عطا فرمائے ہیں۔ پھر عالم امر، عالم جبروت و ملکوت و میثاق و مثال، پھر مثال سے رتق سے دخان، آسمانوں کا نظام، پھر خیال، پھر نیچے کی طرف ناسوت کا عالم، محسوس کا عالم، مشہود کا باقی نظام، بالآخر مرتبہ جامعہ کا نمودار ہونا، مرتبہ جامعہ سے تشکیل اول و تشکیل ثانی کا نمودار ہونا، سیدنا آدم علیہ السلام، سیدتنا و امنا حوا سلام اللہ علیہا، پھر ان کی ذریت کی تبسیط، توسیع، بالآخر میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کا اس ناسوت میں ظہور اور رونق۔ اب یہ نزول پر اگر ہم نظر کریں تو آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تعین اول، آپ کی تبسیط، آپ فخر موجودات، آپ باعث تخلیق کائنات۔ اب مرتبہ جامعہ میں آپ کی رونق افروزی عالم ناسوت میں، دار الکبد، دار التکلف، دار الابتلاء، اور آپ کی صورت میں جامعیت، اکملیت، خاتمیت، اتمام حجت۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام طائف گئے، طائف میں ابتلا پیش آئی، ابتلا کے بعد مرتبہ ہوتا ہے۔ سیدنا خلیل علیہ الصلاۃ والسلام ابتلا کے بعد آپ کے لیے منصب کا اعلان ہوتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ طائف کے بعد میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کو رب جلیل نے معراج سعودی پر بلایا۔ معراج سعودی کے 5 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ابتدا سے انتہا، ابتدا جہاں کان عرشہ علی الماء، اس جگہ سے بلبلا اٹھا، اس لیے خانہ کعبہ کو کعبہ کہتے ہیں۔ وہ
خاک پھیل گئی اور زمین بن گئی۔ اس ابتدا سے نقطہ آغاز سے میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہوئے اور اقصی انتہا تک، یہ مکانی معراج ہے پورے مکان کی۔ قرآن عظیم میں امتثالاً ذکر ہوا ابتدا کا اور انتہا کا۔ پھر زمان کی معراج، پھر مسجد اقصی سے طیار پر سوار ہوئے، آسمانوں کی سیر اور عالم معانی کی سیر۔ پھر رف رف پیش کیا گیا، رف رف نور کی سواری ہے۔ میرے آقا نے آیان، تجلیات، انوارات، صفات، اسماء کا دیدار۔ پھر عالم ہویت، عالم سمدیت و علویت، خطیرت القدس، عالم ہاہوت میں عین ذات کا دیدار اور عین ذات کے ساتھ مکالمہ۔ معراج مکانی، زمانی، معنوی، لاہوتی اور ہاہوتی ہے۔ سو معراج میں انتہا پر، کمال سے بھی اوپر، جہاں الفاظ میسر نہیں ہے، وہاں تک جانے کے بعد بھی مقام ابدیت ہے، ابدہو ہے، ابدہو۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں سید کل صاحب ام الکتاب، پردگی ہا در ضمیرش بے حجاب۔ ضمیرش چھپی ہوئی شے کو، یہاں مراد باطن ہے۔ ہم کہتے فلاں چیز میں فلاں بات مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، پنہاں ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام کے آئینہ باطن پر کوئی حجاب نہیں ہے۔ پردگی ہو در ضمیرش بے حجاب، گرچہ عین ذات۔ بہت مہارت سے لفظ حضرت اقبال نے استعمال کیا ہے، اس ترکیب کو خوبی سے برتا ہے۔ ذات بحت، ذات بحت میں تو سارے مراتب وجود آ جاتے ہیں، 3 مطلق ہیں، باقی اعتباری ہے۔ عین ذات، ذات کا دیدار، گرچہ عین ذات را بے پردہ دید، عین ذات کو بے پردہ دیکھ لی۔ رب زدنی الزبانی اوچکید، تب بھی مقام ابدیت ہے۔ خالق تو وہ کریم ہے جس کا دیدار ہوا، اور محبوب وہ کریم ہے جس نے دیدار کیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ، سألت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل رأیت ربک، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ قال نعم رأیت ربی، ہاں میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ معراج شریف میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں کمال کی خصوصیت ہے علیہ الصلوۃ والتحیۃ والسلام۔ اور جہاں تک اذکار و عبادات و اشغال کا تعلق ہے، سب عبادات و اشغال و اذکار مبارک ہیں۔ میری طرف سے گزارش ہے درود شریف کثرت سے، صلاۃ و سلام کثرت سے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ تقبل اللہ منکم